یہ نرگس صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں فجر چھوڑ کر باقی نمازیں پڑھنا، اگر ہم فجر کی نماز نہ پڑھیں تو کیا باقی نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی قبول نہیں ہوں گی؟ فجر کی نماز نہ پڑھیں تو ایسا کوئی پیکج ہمارے علم میں نہیں ہے کہ جو فجر کی نماز نہ پڑھے اس پر باقی نمازیں بھی اللہ کی طرف سے معاف ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کا کوئی پیکج ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی اس طرح کا کوئی پیکج نماز چھوڑنے والوں کو اسپیشلی دیا گیا ہو کہ جو ایک چھوڑ دیں وہ باقی بھی چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر فجر نہیں پڑھتے تو باقی 4 نمازیں پڑھیں، کیونکہ باقی بھی چھوڑیں گے تو اور بڑا گناہ ہوگا، اور فجر چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان کر نماز چھوڑ دی تحقیق اس نے کفر کیا۔ تو یہ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس سے بڑا کوئی جرم اسلام میں ہے نہیں۔ یہ تو تصور نہیں تھا پہلے زمانے میں کہ کوئی مسلمان ہو اور جان کر نماز قضا کر دے، تو اسلام کی علامت ہے۔ اس لیے اس کبیرہ گناہ سے فوراً توبہ کریں، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی فجر چھوٹ جاتی ہے تو فوراً سے جتنا جلدی ہو سکے توبہ بھی کریں اور قضا بھی کریں، اور باقی نمازیں وہ بھی پڑھتی رہیں۔ فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے۔ پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ فجر کی پابندی کیسے کریں؟ فجر کی نماز نیند کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہے، ذہن میں خیال آتا ہے کہ ابھی سو جاتا ہوں بعد میں اس کی قضا کر لوں گا، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ محمد اظہر انڈیا سے۔ محمد اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں نا شرک کے بعد نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ نہیں ہے، کسی قیمت پہ معاف نہیں ہے نماز۔ تو آپ سو جائیں یا کچھ بھی کر لیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا سخت حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اور فجر کی نماز کی ویلیو اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس میں اس کے ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو پڑھنا مشکل ہے۔ تو 2 کام میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ سے پابندی ہو جائے گی۔ نمبر 1، صبح اٹھنے کے لیے آپ ایک الارم والی گھڑی لیں جس کے الارم کی آواز بہت تیز ہو، اور وہ آپ جہاں سوتے ہیں نا اس جگہ سے دور رکھیں، کہیں دور الماری پہ رکھیں، تاکہ جب وہ بجے تو اتنی زور سے بجے کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں، اور محلے والے آپ کو بولیں کہ بھائی جا کے اس کو بند کرو۔ اور دوسری بات یہ ہوگا، دور رکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فوراً وہیں سوتے سوتے ہاتھ مار کے بند نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اٹھ کے چل کے جانا پڑے گا اسے بند کرنے کے لیے۔ تو اتنی تیز آواز ہو کہ آپ دوڑتے ہوئے جائیں اٹھ کے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کی آدھی نیند بھی غائب ہو جائے گی، اور جو سستی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ اٹھ بھی جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن فجر کی نماز قضا ہو جائے اس دن آپ نے فجر صبح کا ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ناشتے کے عادی ہیں تو اس دن کا ناشتہ آپ گول کر دیں سزا کے طور پر، تو یہ بھی ہے۔ اور اگر آپ ویسے ہی ناشتے کے عادی ہیں، ناشتہ کرنے کا آپ کا معمول نہیں ہے، تو پھر آپ اس دن لنچ غائب کر دیں، بولے آج کھانا نہیں کھاؤں گا میں، تو کچھ سزا دیں اپنے آپ کو، تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس بری عادت سے آپ کی جان چھوٹ جائے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی۔ تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے۔ جی ہاں، صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ کیا صرف فرض نماز پڑھنا ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل چھوڑ کر صرف فرض اور واجب ہی ادا کرتا ہے تو کیا اسے گناہ ہوگا؟
اور آخرت میں حساب ہوگا یا نہیں، نیز کیا اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دیکھیں نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر مؤکدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت مؤکدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو مؤکدہ ہے ان کا اہتمام ضروری ہے، کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی۔ مسلمان کتنا ہی گناہ گار ہو، اس کائنات کو جو چلانے والا، بنانے والا، جنت جہنم پیدا کرنے والا، اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا، بے شک نالائق ہوں، بے شک نافرمان ہوں۔ تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو۔ جو لوگ یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو، خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم، برائی کو برائی تو سمجھو، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، میں غلط کر رہا ہوں یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے۔ جیسے ایک نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی ہے یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے۔ کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے، یار کوئی تلافی ہو سکتی ہے، تو نالائق اولاد تھی نا، لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے۔ تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا، یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال قرآن کہتے ہیں راک کے ڈھیر ہیں، جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے، پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا، پھونک دیکھنے میں بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا، اس کو بھی اللہ نکال لے گا۔ تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے، جو کفر پہ مرا، جو قرآن کا، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک دن وہ نکلے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی جو میں اصل حدیث سنا رہا تھا کہ جہاں بھی ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے قرآن و سنت میں، وہاں نماز لازمی ساتھ میں چپکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے آپ کو نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس میں تو نو کا آپشن ہے ہی نہیں۔ یہ ثابت کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ مسلم ہیں، مرد کو بھی عورت کو بھی۔ اور یہ صرف بر صغیر میں ہے، ملیشیا میں ہم نے دیکھا وہاں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، خواتین بھی پڑھتی ہیں ساری، اسکارف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، بے شک وہ اس کا جاب کر رہی ہے، ہوٹل میں کچھ بھی کر رہی ہے، نماز کے ٹائم پہ عورت بھی آئے گی مسجد میں اسکارف پہنے گی، پھر وہی اسکارف نکال کے بھی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا، جیسے ہمارے ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ایسے۔ افغانستان میں سب نماز پڑھتے ہیں، سعودی عرب میں سب نماز پڑھتے ہیں، دبئی میں عرب کے کیسے کیسے عیاش ہیں، نماز کے ٹائم پہ سارے ایسے لگے گا جیسے ان سے بڑا نیک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ بادشاہ نماز پڑھتے ہیں، وزیر نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی لعنت ہے کہ ہوگا مسلمان اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نماز کے وقت میں غائب۔ تو اس لیے امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے وہ، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں ہے نا، سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلا یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ ایک تو ہوتا نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ کر۔ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا، اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی تو ایک بڑی ویلیو ہے نا، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چھوڑ دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہوئے۔ ذرا آج کل پیپر ہے تو جی چھوڑ دو نماز، بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں۔ میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا
जॉब कर रहे हैं बॉस की तरफ से बास जगहों में, वरना वहां परमिशन होती है, इजाजत नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूं भाई कहीं भी छुप के चले जाओ, कुछ भी करो, अगर नहीं परमिशन मिलती, छुप के भी नहीं पढ़ सकते तो जॉब छोड़ दो, बस जॉब क्या करो, छोड़ दो, जॉब नहीं, फिर जॉब जायज नहीं आपके लिए, फर्ज नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, आप जॉब ही नहीं कर सकते, आप कहीं भी जाओ, कहते कहां जाके, मैं भाई वॉशरूम में पढ़ लो, वॉशरूम में पढ़ लो, वॉशरूम का मतलब ये नहीं कि वो फलश के ऊपर, वो तो जगह का पाक होना जरूरी है ना, इंतहाई आखिरी दर्जा ये है कोई मुसल्ला रखो अपने साथ ताकि जगह पाक हो। ये ऐसा नहीं कि वॉशरूम में नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हराम है, नाजायज है वॉशरूम में नमाज पढ़ना, लेकिन अगर कोई सूरत नहीं बनती, कुछ भी नहीं है, जाए नमाज ले जाओ भाई छुप के, जहां नहाते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ लो। ट्रेनों में नमाज नहीं छोड़ सकते आप, मैं तो कोई ज्यादा नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन एक दो वाकयात में लोगों को सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। एक दफा हम भावलपुर से चढ़े ट्रेन में, जब मैं ट्रेन में चढ़ा हूं भावलपुर से, तो फजर की नमाज का टाइम हो रहा था और रश इतना था, हाजियों की उस वक्त फ्लाइटें बहुत जा रही थी, कराची से ही जाती थी, मुल्तान नहीं एयरपोर्ट नहीं बना था उस वक्त, तो इतना रश था कि जैसे ही हम ट्रेन में चढ़े हैं तो अब पता चल गया कि बस ऐसे बिल्कुल सीधे, जगह ही नहीं, रश इतना ज्यादा। अब फजर की नमाज वुजू मैंने पहले कर लिया था एहतियातन, तो अब वहां मैंने कहा भाई नमाज पढ़नी है, लोगों ने कहा यहाँ जगह नजर आ रही है, सूफी साहब, लोग फिर ताने देना शुरू कर दिया, सूफी तो नजर नहीं आ रहा है, यहाँ कोई नमाज पढ़ेगा, पागल हो रहा है। और अच्छा सफर में लोगों ने कहा भाई सफर में माफ है, बाद में तोबा कर लेना, कज़ा पढ़ लेना, ये बड़े अच्छे अल्फाज होते हैं लोगों के ना, यानी उनकी नजर में कि तोबा कर लेना। ओ भाई तोबा तो कहां से, अगर ऐसा ही होता तो अल्लाह कहते नमाज पढ़ लो, नहीं पढ़ते तो तौबा कर लेना, पढ़नी है, कसा नहीं करनी है। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, अगर नमाज छोड़ने की मेरे भाई कहीं गुंजाइश होती तो मैदान जंग में लड़ते हुए जब गोलों की घन गरज और तलवारों की चमक हो, उसमें अल्लाह इजाजत दे देगा कजा कर लो, वहां इजाजत नहीं दी है। अल्लाह ने फरमाया नहीं कोई सूरत बनती, सवारी पे बैठो, घोड़े का जहां रुख है उसी तरफ रुख करके नमाज पढ़ो, वहां इजाजत नहीं दी। और आगे अल्लाह ने इसकी वजह बयान की है कि मैं इसलिए कह रहा हूं यहां पढ़नी है कि नमाज सिर्फ पढ़ने का हुक्म नहीं है, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, नमाज मोमिनीन पर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये इसलिए जवाब दिया कि आप कह सकते थे अल्लाह जब जंग खत्म हो जाएगी फिर पढ़ लेंगे ना आराम से खुशू खुजू के साथ, अभी जंग हो रही है, अल्लाह भी क्या, जब जंग खत्म हो जाए कज़ा पढ़ लेंगे, बाद में टाइम गुजर जाएगा, फिर बहुत डबल सजदा करेंगे, हम बहुत लंबे लंबे क़याम करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं नमाज मुकर्ररा औकात में फर्ज है, वो टाइम गुजर जाएगा अगर जंग खत्म होने का इंतजार करोगे, बहुत मुश्किल है भाई, नहीं आ रही समझ में तो जैसे जिंदगी गुजर। फरिश्ते बहुत अच्छी तरह से उर्दू में भी समझा देंगे कब्र में, वो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तो लोगों ने कहा अब तो आपको सब बताना पड़ेगा, और हकीकत है मैं उनका किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, सबके साथ होगा, जो भी कहता है मैं नहीं बताऊंगा, तो जब दुनिया से जाएगा तो सब कुछ बताना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा भाई। तो मैदान जंग में अल्लाह कह रहा है कि नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में फर्ज है। तो मैं ट्रेन में खड़ा हुआ था, मैंने कहा, उन्होंने कहा भाई यहाँ तो जगह नहीं है। अच्छा मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो ऐसी थोड़ी उम्र हो तो लोगों में रोब भी होता है ना, उन्होंने कहा कोई जगह नहीं है। मैंने कहा तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो कैसे छोड़ दें भाई, और सुन्नतें अब चलो मजबूरी है छोड़ देता हूँ, 2 फर्ज तो पढ़ने हैं। लोगों ने कहा जगह नहीं है, मैंने कहा जगह बन जाएगी, क्योंकि फर्ज जो नमाज में फराइज अदा करना बहुत आसान है। तो मैंने क्या किया, वो जगह चूंकि लोगों के चप्पल थे तो उसमें खतरा था कि नापाक होगी, तो एक चादर थी मेरे पास, वो मैंने ऐसे नीचे डाल दी, बिछाने की भी जगह नहीं थी, नीयत बांध ली, अंदाजा पहले लगा लिया था किबला किस तरफ है, नहीं तो आप आजकल तो मोबाइल पर ऐसी एप्स आ रही हैं उससे फौरन पता चल जाता है, किबला किस तरफ है अंदाजा था मुझे, रुख किया हमने। अब यूं करने में तो कोई नहीं रुकावट डालता ना, यूं करो, नियत बांध लो भाई। अगर हाथ उठाने की भी जगह नहीं है तो हाथ ना उठाओ, ये रफुल यदैन तो कोई वाजिब नहीं है, अल्लाहू अकबर कह लो और नियत बांध लो। हाथ बांधने की जगह नहीं, हाथ छोड़ के खड़े हो जाओ भाई। सूरह फातिहा पढ़ी, सूरत मिलाई, रुकू में जब आप घुसे रुकू करेंगे, तो मैं सोचता था W11 कितनी भी भरी हुई हो, कंडक्टर जब एक दरवाजे से चढ़ के दूसरे दरवाजे पे किराया लेके निकल सकता है, तो हम इतने रश में सिर्फ एक रुकू की जगह हमें क्यों नहीं बन सकती। तो रुकू हमने किया, झुकना है ना रुकू में, बस झुक जाओ, लोग खुद ब खुद साइड पे हो जाते हैं भाई। उसके बाद आप जब सजदा करो तो सजदा नाम है, वैसे तो प्रॉपर सजदा करना चाहिए, जगह नहीं है तो भाई माथा किसी तरह जमीन पे टिकाना है, आप माथा जमीन पे टिका दिया जाके। तो 2 रकत तमीज से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, खड़ा हो गया मैं। फिर लोगों ने कहा यार ये, मैंने कहा हो गई, बस 2 फर्ज पढ़ने थे, हो गए, ऐसी की तैसी, जो मर्जी करना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो सही है ना, क्योंकि तुम्हें तो खुद चाहिए जगह दो ना,
اور بعض دفعہ لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے, ہم سب کے سامنے نماز پڑھیں گے, لوگوں نے کہ تو بہت بڑا صوفی ہے. تو یاد رکھو شرم ان کمبختوں کو آنی چاہیے جو نہیں پڑھ رہے, ان کمبختوں کو آنی چاہیے. بھائی تم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے تو پھر پورا اسلام سے رشتہ ختم کرو. پھر آپ وصیت میں لکھو کہ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے, مجھے ہندوؤں کے میری چتا کو آگ لگائی جائے. ٹھیک ہے نا, یہ لکھ کے جاؤ. جو نماز نہیں پڑھتا لکھے کہ بھائی میں چونکہ نماز نہیں پڑھتا اور میں مانتا ہوں یہ ٹائم ویسٹنگ ہے اور یہ کیا مولویوں نے نماز رکھا ہوا ہے, تو لکھو کہ میری چتا کو, ایک ہندو ابھی مسلمان ہوا ہے تو میں نے, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں لائیو سب کے سامنے کلمہ پڑھوں گا نا, تو میں نے کہا چلو ہمارے بیان میں آپ کو لائیو ہم لے لیں گے. بیان سنتے تھے, اللہ کا شکر ہے وہاں انڈیا میں ان کو ایمان کی توفیق ملی, تو ہندو ہونے کے باوجود میرے بیان بڑے شوق سے سن رہے تھے, کہہ رہے ہیں سنتے سنتے میرا دل کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں, اللہ تعالیٰ قائم رکھے. تو میں نے کہا لوگوں کو موٹیویشن ملے گی, تو انہوں نے کہا میں سب کے سامنے. پھر مجھے خیال آیا بھائی اتوار میں تو ٹائم ابھی ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا اگر آپ اس سے پہلے مر گئے, انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فون پہ ہی کلمہ پڑھو. تو انہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ماشاءاللہ, مسلمان ہو گئے, بیان بھی سن رہے ہیں. لیکن انہوں نے کہا میرے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ ہندوؤں میں جب ماں کا انتقال ہوتا ہے تو بڑا بھائی ہے جو چتا کو سب سے پہلے آگ لگاتا ہے. میں سب سے بڑا ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت خراب ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والی. تو میں نے تو ان کو سمجھایا اپنی ماں کو مسلمان کر لو. کہہ رہے وہ نہیں ہوگی, وہ نہیں ہوتی. کہنے کا میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد چتا کو آگ سب سے پہلے میری ذمہ نہیں لگائی تو پورا خاندان کھڑا ہو جائے گا. اب ان کا کیس چل رہا ہے, میں نے ان کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نمبر دیا ہے ہندوستان میں کہ ان سے رابطہ کریں, وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ہندو تو چتا کو آگ لگاتے ہیں بھائی جو نماز نہیں پڑھتے. تو آپ بھی اگر نہیں مانتے نماز کو, جو زیادہ تر یہ فواد چودھری معذرت کے ساتھ اس طرح کے لوگ بار بار علماء کو برا بڑا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ان سے کو آپ وصیت لکھو کہ میرے مرنے کے بعد کوئی مولوی میرے جنازے کے قریب نہیں آئے گا, میری نماز جنازہ کوئی مولوی نہیں پڑھائے گا. تو یہ سب پھر مولوی سے اگر آپ نے دستبرداری کا اعلان کرنا ہے تو پھر پورا مولوی لیس ہو جاؤ آپ, صحیح ہے نا. تو اپنے مفاد کے لیے مولانا آ رہے ہیں, نکاح پڑھانے کے لیے مولانا آ رہے ہیں, چلو نکاح تو عدالتیں بھی پڑھا دیتی ہیں, جنازے میں سب سے زیادہ تو آپ پھر اپنا جنازہ پڑھواؤ یا تو پڑھواؤ ہی نہیں, کیونکہ تو مولوی نہیں بتایا نا جنازہ ہے, یا تو پڑھواؤ نہیں. اگر پڑھوانا ہے تو مائیکل جیکسن ٹائپ کا کوئی آدمی ہونا چاہیے, لبرل بالکل, جو موسیقی کا, کیونکہ آپ نے یہ بھی ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ علامہ اقبال بھی موسیقی سنتے تھے, قائد اعظم بھی, مولویوں کی طرح تھوڑی تھے عجیب سے. تو پھر کوئی ایسا ہی گلوکار ملک کا جو سب سے بڑا ڈانسر ہو وہ آپ کا نماز جنازہ مٹک مٹک کے پڑھائے. پھر اللہ سے دعا کرو بھائی نماز سے اللہ ہمارا رشتہ قائم کر دے. تو اذان پر ابھی بیان باقی ہے کہ اتنی اللہ کو یہ عبادت پسند ہے نا کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کان میں اذان کے حلوا دیتے ہیں. اس کے بعد جو ندائیں صبح فجر میں آواز گونجتی اللہ اکبر حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم, پھر اللہ کہتے ہیں ظہر میں دوبارہ یاد دلاؤ, مؤذن کو کہتے ہیں جا وہ اسپیکر پہ بٹن آن کر بولتا رہے بس تو. لوگ کہیں گے کہ یار جب نماز کا ٹائم ظہر کا 1:05 ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آنا, 1:05 ہے تو 1:45 پہ بتا دینا ان کو کہ 15 منٹ رہ گئے, 20 منٹ رہ گئے. فجر کا ٹائم روزانہ اناؤنس ہوتا ہے, آج 6:30 پہ, آج 6:45 پہ اناؤنسمنٹ ہوتی رہے گی. اللہ کہتے ہیں اتنی اناؤنسمنٹ کافی نہیں ہے, ہر دفعہ پوری اذان ہوگی, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. حج میں اعلان نہیں ہوگا, رمضان کا اعلان نہیں ہوگا, اعلان کرنے والوں کو برطرف کر دیا, ہلال کمیٹی سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. نماز کا ہر دفعہ اعلان ہوگا, اور اتنی اذانیں ہوتی ہیں نا پوری دنیا میں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا اذان سے خالی نہیں ہوتی, دی جا رہی ہے اس وقت سے. تو یہ اس لیے کہ اللہ کی نظر میں اس کی اہمیت اور ویلیو بہت زیادہ. اللہ کہے گا ابھی اس مؤذن کو کہا صرف ان کو سناؤ, زبردستی کسی کو لے کے نہیں آؤ مسجد میں, ابھی زبردستی کا ٹائم نہیں ہے, ابھی حساب و کتاب کا ٹائم نہیں ہے. تم نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ دیا, اللہ کی کبریائی بیان کر دی, ان کی مرضی آئے نہ آئے. تم گھر تک تھوڑی جاؤ گے بیل بجا کے, بھائی میں نے تمہیں حی علی الصلاح کا تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کیا, انگلش میں بتاؤں میں تمہیں. نہ مؤذن کے لیے جانا کیا ہے, ناجائز. علماء نے لکھا ہے کہ جب اذان ہو جائے نا تو کسی اور طرح سے دعوت دینا جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کی دعوت کمپلیٹ دعوت ہے. اب آپ اخپل طریقے سے مائک بھوپو ہاتھ میں لے کے لوگوں بلانے, جیسے بعض جگہوں پہ ہم نے دیکھا مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے, پھر ایک اردو میں اذان شروع ہو جاتی ہے, حضرات اذان ہو گئی ہے, مسجد میں اتنے بجے ٹائم ہے, آپ کو بتایا آپ آ جائیں, مرنا ہے ایک دن اٹھنا ہے, وہ پورا پروگرام شروع ہو جاتا ہے نا. چلو زندگی میں کبھی ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مستقل بنیادوں بھی بعض مسجدوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چھوڑو رہنے دو. تو اس لیے علماء نے کہا اللہ نے پراپر رکھی اس لیے کہ اب دوبارہ کسی اور دعوت کی ضرورت نہ ہو. تو اب اللہ کہتے ہیں اب آنا ہے آ, نہیں آنا نہیں آ, یہ حساب میں آخرت میں لوں گا کہ تو اتنا ڈھیٹ
1400 سال سے فضاؤں میں ہر نماز کے ٹائم پہ یہ ندا گونجتی ہے. نہ سردیوں میں اس میں ناغا ہوتا ہے، نہ گرمیوں میں ناغا ہوتا ہے، نہ راتیں لمبی ہو تو ناغا، نہ راتیں چھوٹی ہو. حتیٰ کہ سفر میں بھی اذان کا حکم ہے. اذان کہو، پھر جنگل میں اکیلے نماز پڑھو اذان کہو. یہ ایسی اللہ کو ندا پسند ہے بھائی، یاد دہانی لازمی کراؤ. تو اس لیے بھائی یہ بار بار دعوت، اذان کی اہمیت نہیں پتہ چلتی، اس سے نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. تو عزم کرو زندگی میں کچھ بھی ہو جائے نماز قضا نہیں کرنی. جو جماعت کی نماز کے عادی نہیں ہے وہ کم از کم اتنا کر لیں کہ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ قضا نہیں ہونے دینا کسی صورت میں. پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ جماعت نہیں چھوڑنی کسی صورت میں. وہ جماعت اصل تو نماز ہے ہی جماعت. اپنے لیے سخاوت ہونی چاہیے، دوسرے کے لیے قناعت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں معاملہ کیا چل رہا ہے؟ الٹا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہتے ہیں، تثبیتا من انفسہم، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنے کے لیے.